بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در حروف عاملہ در فعل مضارع و آ بر دو قسمت۔ قسم اول، دوسری فصل شروع ہو رہی ہے حروف عاملہ کے بارے میں۔ پہلی فصل میں کیا تھے؟ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ حروف عاملہ بیان کیے جا رہے ہیں جو فعل مضارع میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا۔ فعل مضارع میں عمل کرنے والے جو حروف ہوں گے ان کو بیان کیا جائے گا۔ وہ آ بر دو قسمت، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول، پہلی قسم، ٹھیک، حرفے کے فعل مضارع را بنصب کنند، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ حروف، ان حروف کو بیان کیا جا رہا ہے جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں۔ دیکھو، فعل مضارع کا جو اعراب پڑھا گیا تھا، اس اعراب کو اس میں بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے تین قسمیں ہوتی ہیں، یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجزوم ہوگا، ٹھیک۔ تو تین اعراب تھے اس کے، حالت رفعی میں ہوتا ہے مضارع، یا حالت نصبی میں، یا حالت جری میں، ٹھیک ہے نا۔ اب رفیع کے میں نے بتا دی، حالت رفعی میں جو فعل مضارع ہوگا وہ اسی وقت ہوگا جب اس پر کوئی نواسب نہ ہو اور کوئی جوازم نہ ہو، یعنی جزم دینے والا کوئی عامل نہ ہو اور نصب دینے والا کوئی عامل نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ اب نصب دینے والے عامل اور جزم دینے والے عامل کو پہچان لو، پھر فعل مضارع کو آسانی سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ نصب دینے والا آئے گا تو ہم اس کو منصوب پڑھیں گے، جزم دینے والا آئے گا تو اس کو مجزوم پڑھ دیں گے۔ اب اس میں بیان کیا جائے گا اس سبق میں وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں۔ ان کو بڑھیا طرح سے دیکھ لیں کیونکہ یہ خوب استعمال ہوتے ہیں عبارت میں، اور یہی چیزیں ہیں عبارت کو درست کرنے والی، ٹھیک۔ وہاں چہار است، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں، وہاں چہار است، وہ چار ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو فعل مضارع مرفوع ہوگا اس پر جب یہ حروف چار آ جائیں گے تو وہ منصوب ہو جائے گا، جہاں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک، وہاں وہ منصوب ہو جائے گا۔ اور جہاں نون اعرابی ہوگا تو اس نے نون اعرابی کو گرا دیں گے، جو چار حروف آئیں گے۔ میں نے کیا بتایا کہ فعل مضارع مرفوع ہوگا تو اس کو منصوب کر دیں گے یہ چار حروف جو آنے والے ہیں، اور جہاں مرفوع نہیں ہوگا بلکہ نون اعرابی ہوگا، جو 7 صیغے میں بتائے تھے اعراب کی بحث آئی تھی، تو اس میں جو 7 صیغے ہوتے ہیں ان میں نون اعرابی آتا ہے، ان سے نون اعرابی کو گرا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اعراب ہے، جہاں مرفوع ہوگا تو منصوب کر دے گا، ٹھیک۔ اور بھی جو بھی قسمیں وہاں بیان ہوئی تھی اعراب کی، اس کو دیکھ لیا جائے بڑھیا طرح سے۔ 4 طرح کا اعراب ذکر ہوا تھا، اس کو دیکھ لینا۔ خیر، اول ان، پہلا ہے ان، اريد ان تقوم۔ ان یعنی جب ان فعل مضارع پر داخل ہو جائے گا تو فعل مضارع جو مرفوع ہوگا اس کو منصوب کر دے گا، ٹھیک ہے، منصوب ہو جائے گا وہ۔ جیسے اريد ان تقوم، دیکھو ان یہاں آیا تو تقوما، یہ تقومو تھا تو اس کو تقوما کر دیا، ان تقوما، ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا، ٹھیک۔ اريد ان تقوما مطلب کیا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کھڑا ہونے کا۔ اور آگے بتا رہے ہیں اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ وہ ان با فعل بمعنی مصدر باشد، اور ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوگا، یعنی ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے گا تو وہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ ان اور فعل کا جو معنی ہوگا وہ مصدر والا معنی ہوگا، ان اور فعل دونوں کو ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف فعل مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، فعل مصدر ہو جائے گا، ان اور وہ فعل وہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ یعنی اريد قیام کا، اس کا مطلب ہے میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا ہوں، ہے۔ دیکھو قیام مصدر ہے، ٹھیک، قیام کا لیا ہے اس سے، ان تقوما کا قیام کا بتا دیا، تقوما کا معنی کر دیا یہاں قیام کا، ٹھیک، کیونکہ تقوما میں ایک ضمیر بھی ہے، تقوما انت ضمیر فاعل ہے اس میں، تو اس کی جگہ پر قیام کا قاف ضمیر مجرور لیا ہے ساتھ میں، انتا کے بدلے میں مجرور کی جو ضمیر آئے گی وہ کیا آئے گی؟ کاف آئے گی، قیام کا۔ بہرحال تو اس طرح اس کو نکالیں گے، اريد ان تقوم، ان
فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوگا، یعنی ارید قیامہ کا۔ اس طرح کے جو بھی فعل آئیں گے جہاں بھی یہ ان ہوگا تو ایک تو کیا کام کرے گا، لفظوں میں منسوب کر دے گا، فعل مضارع کو منسوب کر دے گا لفظ کے اعتبار سے، اور معنی میں کیا عمل کرے گا کہ معنی میں وہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، فعل کے ساتھ خود مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، ٹھیک۔ وہ بدی سبب پورا مصدریہ گویند، اور اسی وجہ سے اس کو مصدریہ کہتے ہیں، کس کو، ان کو، یعنی اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ یہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، فعل کے ساتھ یہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی بہت مثالیں ہیں، قرآن میں ہزاروں جگہ استعمال ہوتا ہے ان، ٹھیک ہے، فعل مضارع کے ساتھ، تو اس لیے اس کا دھیان رکھنا۔ دوم لن، دوسرا ہے، یعنی جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں ان میں سے دوسرا حرف ہے لن، ٹھیک۔ ایک تو لن کا یہی عمل کہ فعل مضارع پر لفظاً کیا عمل کرے گا، تو منسوب کر دے گا لن، اور معنن عمل کرے گا یہ، اس کو دھیان رکھنا۔ لن دیکھو فعل مضارع کا دو معنی ہوتے ہیں، ایک مستقبل اور حال، یعنی حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے فعل مضارع، لیکن جب لن داخل ہوگا تو صرف مستقبل پر دلالت کرے گا، اور مستقبل بھی نفی پر دلالت کرے گا، نفی بھی نفی تاکید کے ساتھ، یعنی تاکیدی معنی پیدا کر دے گا، جیسے یخرج معنی ہوتا ہے نکلنا، یخرج وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، یہ معنی ہوا، لیکن جب لن داخل ہو گیا تو لن یخرجا، ایک تو منصوب ہو گیا لن یخرجا، ٹھیک۔ دوسرا اس میں معنی میں دیکھو تاکید ہو جائے گی، یخرج وہ نکلتا ہے نکلے گا، لیکن لن یخرجا وہ نہیں نکلتا، وہ ہرگز نہیں نکلے گا، وہ ہرگز نہیں نکلے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، لا جب لاتے ہیں لا یخرجو تو اس کا معنی ہوتا وہ نہیں نکلے گا یا نہیں نکلتا ہے، وہ نہیں نکلے گا، لیکن جب لن لے آئے تو اس میں اور زیادہ تاکید آ گئی، لن یخرجا وہ ہرگز نہیں نکلے گا، اور استقبال کے ساتھ خاص ہو گیا، معنی کیا ہے، مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا وہ، یہ اس کا عمل ہوتا ہے لن کا، لفظی اور معنوی عمل دونوں میں نے بتا دیا۔ لن چون لن یخرج زید، کہ زید ہرگز نہیں نکلے گا، وہ لن برائے تاکید نفی است، اور لن نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو تاکید ہوتی ہے اور مستقبل کے ساتھ بھی خاص ہو جاتا ہے، یہ اس میں زیادتی کر لو ہے۔ سوم تیسرا حرف ہے جو فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں، اس میں سے تیسرا حرف قے ہے، ٹھیک، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں، کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یہ ما قبل جو ہوتا ہے قے سے جو پہلے ہوتا ہے یہ ما بعد کے لیے سبب بن جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اسلم تو یعنی میں اسلام کیوں لایا، اس کی وجہ آگے بتا رہے ہیں، کئی ادخل الجنہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو ما بعد کے لیے ما قبل سبب بن گیا، یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لو جو اس کے بعد والا آئے گا نا، کئی کے بعد والا اس سے پہلے والا بعد والے کے لیے سبب بنے گا، یعنی جو پہلے جو کام ہوگا نا وہ بعد والے کے لیے سبب ہوگا، وہ یعنی اس پہلا جو کام ہوگا بعد والا اسی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ کیوں وہ کام کیا گیا، جیسے مثال کے طور پہ اس کو ایسے سمجھو، اسلم تو میں اسلام لایا، لیکن کیوں اسلام لایا، وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بتا دی، کئی ادخل الجنہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اس طرح کا اس کا معنی ہوتا ہے، جو پہلے جو چیز آتی ہے اس کی وجہ کئی کے بعد میں بتائی جاتی ہے نا، کئی سے پہلے والے کی وجہ بعد میں بتائی جاتی ہے، کئی ادخل الجنہ میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک۔ چہارم اذن، ٹھیک، اذن، اذن کا معنی کیا ہے، پھر تو، جیسے ہم بولتے ہیں نا پھر تو اردو میں، جیسے کہیں گے نا یار میں تمہارے گھر پہ آؤں گا، ٹھیک، میں تمہارے گھر تشریف میں تمہارے گھر آؤں گا، تو کہے گا یار پھر تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اذن کا، اذن کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کا معنی بیان کرنے کے لیے، ٹھیک، تب تو، پھر تو، یہ معنی ہوگا ہے نا، تو یہ جواب میں آتا ہے، یہ کسی کو جواب دینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں تب تو کب بولتے ہیں ہم،
جب کوئی پہلے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کے جواب میں ہم لفظ کو بولتے ہیں تب تو، جب تو، وغیرہ وغیرہ. جیسے کوئی کہے گا یار میں بازار جا رہا ہوں، پھر کہیں گے نا یار پھر تو ایسا کرنا میرے لیے سبزی لے آنا. تو یہ پھر تو تب تو ہے نا، اس طرح کے اذن استعمال ہوگا ہے نا. تو یہ کسی چیز کے مضارع کے جواب میں آئے گا. دیکھو چوں اذن اکریمہ کا در جواب کسے کے گوین اذن کا مطلب بھی کیا ہے کہ اذن جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس فعل مضارع کو کیا کر دے گا، منصوب کر دے گا. اس میں دیکھو اکریمکا لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، اکریمکا نہیں بلکہ اکریمکا. اذن اکریمکا در جواب کسے کے گوین اذن اکریمکا اس شخص کے جواب میں کہے انا آتی کا غدن، یعنی کوئی شخص کہے گا انا آتی کا غدن، میں تیرے پاس کل آؤں گا، تو پھر جواب میں کہے اذن اکریمکا، پھر تو میں یار تمہاری تعظیم کروں گا، تو میرے پاس آئے گا تو میں تیری عزت کروں گا، پھر تو میں تیری عزت کروں گا. یہ ہو گیا ہے نا. تو اذن اکریمکا اذن کب آتا ہے، کسی شخص کے جواب دینے کے لیے اذن کا استعمال کرتے ہیں، اذن اکریمکا. ٹھیک ہے، اس طرح کی اور مثالیں ہو سکتی ہیں. وبدا کے بعد اب یہ تو ہو گئے 4 حروف. فعل مضارع کو جو نصب کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں ڈائریکٹلی، وہ 4 حروف ہوتے ہیں، ان، لن، کئی اور اذن. اب کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ جو ان ہے نا یہ مقدر ہوتا ہے. ٹھیک، ان مقدر ہوگا یعنی لفظوں موجود نہیں ہوگا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، لفظوں موجود نہیں ہوگا، مقدر ہوگا ان، یا ان کا معنی وہاں پایا جائے گا، تو اس وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوگا. تو 2 صورتیں ہو گئی فعل مضارع کے منصوب ہونے کی. ایک تو یہی کہ یہ 4 لفظوں میں سے کوئی ہو تو فعل مضارع منصوب ہوگا، یا ان مقدر ہو. اب وہ کتنی جگہ ہیں ان مقدر جہاں ہوگا، وہ 6 جگہ بتا رہے ہیں، اس میں بتائیں گے 6 جگہ ہیں وہ جہاں ان مقدر ہوتا ہے. ٹھیک، تو ان 6 جگہوں کو دیکھ لو، ان 6 جگہوں کو اچھی طرح سے یاد کر لو، اور وہ خوب استعمال ہونے والی 6 جگہ ہیں. اور بدا کے ان بعد اشس حروف مقدر باشد، اور جان لو کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوگا، مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فعل مضارع بنصب کند، جب ان ہوگا تو فعل مضارع کو ظاہر سی بات ہے نصب کرے گا، چاہے ان لفظوں میں ہو چاہے ان مقدر ہو، فعل مضارع منصوب ہونا ہے. ان ہوا تو فعل مضارع منصوب ہوگا، چاہے لفظوں میں ہو چاہے مقدر ہو، اتنا دھیان رکھنا. اب 6 حروف کون سے ہیں، پہلا دیکھیں حتی. حتی، حتی کے بعد فعل مضارع مقدر ہوگا، یعنی جب بھی آپ دیکھیں حتی فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے وہاں کیا ہے، ان مقدر ہے. زیادہ تر کیا ہوگا کہ حتی جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو وہاں کیا ہوگا، ان مقدر ہوگا. اب آپ خود سوچیں حتی حروف جارہ میں سے، اور حروف جر کس پہ داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں حروف جارہ، اور حتی جب فعل مضارع پر داخل ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسم پر داخل ہوتا ہے. اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہاں کچھ نہ کچھ مقدر ہے تبھی وہ داخل ہوا ہے، تبھی اس کا پڑھنا صحیح ہو سکتا ہے. جب ان آ گیا تو ہاں سمجھ گئے کہ یہاں ان چونکہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور مصدر خود اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں حتی کیا ہے، اسم پر ہی داخل ہے. بھائی ان مقدر مانیں گے تبھی وہ حتی کا پڑھنا وہاں صحیح ہوگا، کیونکہ حتی تو آتا ہے اسم پر، اور اسم اسی وقت بن سکتا ہے جب اس پر ان آئے گا. ظاہر سی بات ہے جو ان ہوتا ہے ان کی وجہ سے وہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور مصدر کس کی قسم میں سے، اسم کی ہی قسم ہے مصدر، تو حتی کا دخول جب ہی صحیح ہو سکتا ہے. تو حتی کے بعد خلاصہ کیا ہے کہ حتی کے بعد جب بھی فعل مضارع ہوگا تو وہاں ان کو مقدر مانیں گے، کیونکہ فعل مضارع پر حتی ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے، وہ حروف جر ہے، وہ اسم پر داخل ہوگا. خیر ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا. حتی، حتی کے بعد کیا ہوگا، فعل مضارع، فعل مضارع پہ جب حتی ہوگا تو حتی کے بعد ان مقدر ہوگا. پہلا حتی ہے، مررت حتی ادخل الجنت، میں گزرا، حتی ادخل البلد، میں گزرا یہاں تک کہ داخل ہو گیا، شہر میں داخل ہو گیا. ٹھیک، یہاں تک کہ وہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ شہر میں داخل ہوا. ٹھیک، تو یہاں ان مقدر ہے، حتی کے بعد فعل مضارع سے پہلے ان مقدر. ولام جہد، دوسرا ہے لام جہد. ٹھیک،
لام جہد کسے کہتے ہیں؟ دیکھو جہد کا معنی ہوتا ہے انکار، ٹھیک، انکار کو جہد کہتے ہیں، اور انکار بھی بہت سخت والے انکار کو جہد کہتے ہیں، جان بوجھ کر جس میں انکار ہوتا ہے نا اس کو جہد کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو لام جہد کا مطلب کیا ہوا؟ اب لام جہد وہ لام جو کانا ناقصہ کے بعد آئے گا، یہ کانا یا کانا ناقصہ منفی کے بعد آئے گا یہ، ٹھیک۔ کانا ناقصہ منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے یہ، اس کو اور دھیان رکھنا کہ یہ جو لام جہد آتا ہے ایک تو کانا ناقصہ منفی کے بعد، کانا ہو وہ اور کانا ناقصہ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک، افعال ناقصہ میں سے ہے کانا، اور کانا منفی ہو، منفی کا مطلب کیا؟ ما وغیرہ ہو، منفی کا مطلب کیا ہوا؟ ما ہو، یا ان نافیہ وغیرہ آتے ہیں، یعنی منفی کے معنی میں ہو کانا، ٹھیک ہے، کانا منفی ہو، اس کے بعد جو لام آئے گا اس کو کہتے ہیں لام جہد، انکار، دیکھو، اور اس سے تاکید ہو جاتی ہے، منفی میں اس سے اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، مثال سے سمجھیں گے۔ لام جہد، لام جہد کے بارے میں بتا دیا آپ کو، لام جہد کسے کہتے ہیں؟ جو کانا ناقصہ منفی کی تاکید کے لیے آئے، ٹھیک، کانا ناقصہ منفی کی تاکید کے لیے، اور کس پہ آئے گا یہ؟ اس کی خبر پر آئے گا، کانا کی خبر پر آئے گا، کانا کبھی آ جائیں گے، کانا اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو کانا کی جو خبر ہوگی اس پر یہ لام جہد آئے گا، کانا ناقصہ منفی کی جو خبر ہوگی، ہے نا، کانا منفی کی جو خبر ہوگی اس پر یہ آئے گا اور تاکید کا معنی کرے گا۔ آپ دیکھیں جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، قرآن کی آیت ہے، وانت فیہم، آگے اس سے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لیعذبہ، اب یہ ہے لام جہد، اور مضارع آئے یعذبہ، یعذبو سے یعذبہ کر دیا اس کو، لیعذبہم، مطلب کیا ہے کہ اللہ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والا، اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے ہی نہیں، وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ کے رسول، جب تک آپ لوگوں میں موجود ہیں ان پر عذاب اللہ لائے نہیں، ان پر عذاب دے گئے۔ تو دیکھو ما کان اللہ لیعذبہم، میں نے کیا بتایا کہ کانا منفی کی خبر پر آئے گا، یہ ما کانا منفی ہو گیا ما کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیعذبہم، ٹھیک۔ واو، یہ تو ہو گئی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ حتیٰ ہو گیا اور لام جہد ہو گیا۔ تیسرا ہے واو، واو کون سا؟ واو بمعنی الہ یا الا، واو جو الہ یا الا کے الہ ان یا الا ان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الہ جب ہوگا تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، ہے نا، واو الہ یا الا کے معنی میں ہو، الہ ان یا الا ان پورا ہی کہہ لو، یعنی یا تو الہ ان کے معنی میں ہوگا، یہ دو قول ہے، ایک تو اس میں دے بھی رکھا ہے، دیکھو اس میں چھوٹا سا دے رکھا ہے، جمہور نحویوں کے نزدیک الہ ان کے معنی میں ہوگا، اور امام سیبویہ جو ایک نحو کے امام ہیں ان کے نزدیک الا ان کے معنی میں ہوگا۔ تو اس معنی میں جب واو ہو الہ ان کے معنی میں یا الا ان کے معنی میں، تب بھی کیا الہ کے معنی میں کہو، الہ ان نہیں بلکہ الہ کے معنی میں ہو یا الا کے معنی میں واو ہو، تو تب بھی وہاں کیا ہوگا؟ ان مقدر ہوگا، ٹھیک ہے، الہ یا الا کے معنی میں جب واو ہو تو ان مقدر ہوگا۔ دیکھو جیسے لَأُلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْتِيَنِي حَقِّي، ٹھیک، اب یہاں دیکھو یا تو الہ ان معنی کر لو یا الا ان معنی کر لو، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لَأُلْزِمَنَّكَ، میں تمہیں ضرور پکڑوں گا، او تُعْتِيَنِي حَقِّي، یا الہ ان کر لو، الہ، یہاں تک کہ تو میرا حق مجھے دے دے، یعنی کسی کے پاس کوئی قرضہ ہو تو اس کو کہیں میں تمہیں ضرور پکڑوں گا یہاں تک کہ تو میرا قرض مجھے دے دے، حق مجھے دے دے، الہ ان، ہے نا، یا الا ان کا معنی کر لو، او لَأُلْزِمَنَّكَ او تُعْتِيَنِي حَقِّي، ای الا ان تُعْتِيَنِي حَقِّي، میں تمہیں ضرور پکڑوں گا مگر تو میرا مجھے حق دے دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، یہ مطلب ہے اس کا، ہے نا، الہ ان یا الا ان کے معنی میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی تین چیزیں۔ اب تین چیزیں اب آ رہی ہیں، اس میں مختصر سی دی ہے، اس کی مثالیں بھی نہیں دی ہیں، خیر تین اور سمجھ لو۔ واو الصرف، واو الصرف کے بعد ان مقدر ہوگا،
لام کئے کے بعد ان مقدر ہوگا، وہ فا اور فا کے بعد، ٹھیک۔ دیکھو اس میں سے پہلے اس کو سمجھ لو، لام کئے کو، لام کئے کے بعد ان مقدر ہوگا۔ تو لام کئے کیا ہے؟ وجہ بتانے کے لیے جو لام آتا ہے اس کو کہتے ہیں لام کئے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال سمجھو، دیکھو یرید اللہ لیبین لکم، قرآن میں آیا ہے یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ لیبین یہ لام کئے ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کر دے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ تاکہ تمہارے لیے بیان کر دے۔ یہ اس کا تاکہ کا معنی میں اسلام، لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، جیسے کئے کا معنی تاکہ ہوتا ہے، اس کا معنی بھی تاکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر ایک لام جہد آیا تھا، اس کا بالکل لام جہد میں کیا تھا؟ وہ تو کانا منفی کے لیے آتا تھا، یہ والا کانا منفی کی خبر پر آتا تھا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو ماقبل جو چیز ہوتی ہے، جو فعل مضارع جو ماقبل جو چیز ہوتی ہے اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے لام آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں لام کے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی، یرید اللہ لیعذبہم، یرید اللہ لیبین لکم، ٹھیک، یہ اس کی مثال ہے۔ اب رہ گئے دو، واو صرف اور فا۔ اچھا، واو صرف کسے کہتے ہیں؟ واو صرف کو سمجھاتا ہوں آپ کو۔ واو صرف یا واو جمع بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے پہلے سمجھ لو، اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ واو کے ما قبل و ما بعد کا زمانہ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے۔ واو کا ما قبل جو ہوگا اور جو ما بعد ہوگا ان دونوں کا ایک ہی زمانہ ہو، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہ 6 چیزوں کے جواب میں آئے، ٹھیک، 6 چیزوں کے جواب میں آئے گا واو صرف۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب 6 چیزیں کیا ہیں پہلے یہ سمجھ لو۔ 6 چیزیں آگے اس میں دے رکھی ہیں شاید، یہ رہی 6 چیزیں: امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی، عرض، وامثلتها مشہورۃ۔ ان 6 چیزوں کے جواب میں یہ واو ہو، اور اسی طرح یہ جو فا ہے، یہ فا کا بھی یہی حال ہے، یہ فا اور واو ان دونوں کی بات ہے، لام کئے کی بات نہیں، ان تینوں کو ایک ساتھ اس میں جمع کر دیا، حالانکہ یہ دو کی بات ہے، واو صرف اور فا، جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض۔ پہلے میں نے بتا دی واو صرف کی ایک تو شرط یہ ہے کہ ان دو ما قبل، جو اس کے ما قبل ہوگا واو صرف کا، اس کا اور ما بعد کا ایک ہی زمانہ ہو، اور یہ 6 چیزوں کے جواب میں ہو۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ امر، امر کی مثال جیسے زرنی و اکرمکا، امر کی مثال ہوگی۔ فا کی بھی یہی مثال ہو جائے گی، زرنی فاکرمکا، ٹھیک ہے۔ دونوں کے ساتھ ساتھ مثال دیکھ لو، زرنی و اکرمکا و زرنی فاکرمکا، زرنی و اکرمکا، تو میری زیارت کرو کہ میں تیری تعظیم کروں، فاکرمکا کر لو تو میں تیری تعظیم کروں۔ اسی طرح نہیں، نہیں کے بعد نہیں کی مثالیں مشہور مثالیں اس کتاب میں دے رکھی ہیں، حاشیے میں دے رکھی ہیں، دیکھ لو، زرنی فاکرمکا، یہ رہا، ٹھیک۔ اسی طرح نہیں، لا تشتمنی فاہینکا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ واو بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک، لا تشتمنی فاہینکا، تو مجھے گالی نہ دے کہ میں تیری اہانت کروں، میں تیری توہین کروں، یعنی گالی مت دے کہ تاکہ میں تیری توہین نہ کر سکوں، تو گالی نہیں دے گا تو میں توہین نہیں کروں گا، یہ مطلب، ٹھیک۔ ما تأتینی فتحدثنا، دیکھو سب کے بعد کیا ہے؟ ان مقدر ہے، زرنی فاکرمکا، فا کے بعد ان مقدر ہوا، اس لیے فاکرمکا پڑھ رہے ہیں، میں نے عبارت ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں دیکھو، لا تشتمنی فاہینکا، تو فا کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے اہینکا پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح نفی کی مثال دیکھو، ما تأتینی فتحدثنا، یہاں تحدثا، دیکھو مضارع فا کے بعد کیا آیا؟ ان مقدر آیا، ٹھیک۔ وہ استفہام، اسی طرح استفہام کے بعد مثال دیکھ لو، حاشیے میں سب دے، این بیتک فازورک، فا کے بعد ان مقدر ہوا، ٹھیک۔ لیت لی مالا فانفق منہ، تمنی کی مثال، ٹھیک۔ اور عرض کی مثال، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یہ مثال مشہور مثال ہے، انہی کے ساتھ واو کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واو کو بھی ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔
تو یہ جو ہوتے ہیں فا اور واو، واو صرف اس کو کہتے ہیں، واو جمع اس کو کہتے ہیں، تو یہ 6 چیزوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہ 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے، یہ 6 چیزوں کے جواب میں یہ آتے ہیں فا اور واو، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھ لو کہ یہ واو صرف یعنی واو صرف کے بعد کیا ہوگا؟ ان مقدر ہوگا، کب؟ جب یہ 6 چیزوں کے جواب میں آئے، اس پہ 6 چیزیں دے رکھی ہیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ 8 چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹل، بہرحال 6 چیزوں جو اس میں دے رکھی ہیں، 6 چیزوں کے جواب میں آئے، ٹھیک۔ اور اسی طرح لام کے نہیں آئے گا 6 چیزوں کے جواب، فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، کب؟ کہ جب یہ فا 6 چیزوں کے جواب میں آئے، میں نے مثال آپ کو حاشیے سے دکھا دی ہے۔ بہرحال یہ اس کا مختصر سا سبق تھا، اور یہ آج ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے 4 حروف تھے، وہ لفظوں میں آئیں گے ان، لن، کئی، اذن، ٹھیک۔ اور 6 جگہ جو ہوگا 6 جگہ ان مقدر ہوگا، وہاں بھی فعل مضارع منصوب